بھی اس کے پاس سفارشیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ کا کردار ملاحظہ فرمائیے، ایک عورت نے چوری کی ہے، چوری کرنے کے بعد پکڑ گئی، اب اس پر حد جاری ہونی ہے، وہ ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے، متفق علیہ تمام باتیں ہیں۔ لوگوں نے آگے سفارش کی، یا رسول اللہ اس کو چھوڑ دیجئے، فلاں قبیلے کا سردار ہے، اس سردار کی یہ بیٹی ہے، اس نے چوری کی ہے، اس کی بڑی بدنامی ہوگی، اس کی بیٹی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ معاذ اللہ میں تو کہہ بھی نہیں سکتا، جناب فاطمہ کے لیے کہا کہ اگر وہ بھی ہوتی تو ہاتھ کاٹ لیتا۔ یعنی محال بات، یہ نہیں کہ ہو سکتی ہیں، محال بات اسی لیے کہی جاتی ہے تاکہ سمجھ جاؤں کہ اس میں کوئی ایکسیپشن یا استثناء نہیں ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے اونٹ کا ناکے سے، سوئی کے ناکے سے نکل جانا آسان ہے، کبھی نہیں نکلے گا۔ اور اسی لیے قرآن نے شاید شہزادی کی عظمت کے پیش نظر رسول اللہ سے بھی کہا، قرآن نے کہا اے رسول اگر تم شرک کرو، محال بات، تو تمہارے سارے اعمال ہفت و سوخت ہو جائیں۔ پھر اپنے رسول کی عظمت کہیں ہم جیسے جاہل امتیوں کی نظر میں یہ نہ آ جائے کہ شرک بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہا اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے تو بڑا فساد ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ اصول میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتی، شخصیتیں اور سفارش نہیں دیکھی جاتی، یہ رسول کا کردار تھا۔ اب ذرا علی کا کردار ملاحظہ فرمائیے، حکومت کے تخت پر آ گئے، کوئی عام آدمی نہیں آیا، جناب عقیل ابن ابی طالب آئے ہیں۔ جناب عقیل آپ سے 20 سال بڑے تھے، سگا بھائی، 20 سال بڑا بھائی، مثل باپ کے ہے۔ ایسا بھائی آیا، امیر المومنین نہج البلاغہ میں خود ارشاد فرماتے ہیں، میں نے دیکھا عقیل کے بچوں کو بھوک کی وجہ سے ان کے گالوں پر نیلے نشانات پڑ گئے۔ عقیل مجھ سے مال کے سلسلے میں جلدی کرنے لگے، میں نے کہا انتظار کرو، یمبو جہاں پر آپ کی زراعت تھی، کھیتی تھی، وہاں سے آئے گا مال تو میں آپ کو دوں گا، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مگر ارشاد فرمایا جلدی کرنے لگے اور مجھ سے کہنے لگے بیت المال میں تو ہے۔ بس کہا، مولا نے ارشاد فرمایا جب عقیل مجھ سے جلدی کرنے لگے اور کہا بیت المال کی طرف کہا تو میں نے ایک لوہا گرم کیا، لوہے کو لال کیا، اس لوہے کو لال کرنے کے بعد ان کے قریب لایا کہ جلانے کے لیے، تو چیخنے لگے کیسے بھائی ہو، اپنے بھائی کو جلا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ آپ دنیا کی اس معمولی سی آگ سے تو پریشان ہیں اور اپنے بھائی کو جہنم کی آگ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ مسلمانوں کے مال میں مجھ کو دخل چاہتے ہیں کہ میں اس میں سے لے کر کے آپ کو دے دوں؟ ارباب کرام آپ اندازہ کیجئے، آپ ہی کی سگی بہن جناب ام ہانی، کتنا مشکل منزل ہے شخصیات، اور جب جہاں رشتہ داریاں مل جاتی ہیں، جناب ام ہانی آ رہی ہیں، گئیں بیت المال سے اپنا وظیفہ لینے کے لیے، 20 درہم ملے، جانے لگیں، دیکھا ایک اجمی عورت بھی جا رہی ہے، اس کو روک کر کے پوچھا، دیکھا اس کو بھی 20 درہم ملے ہیں۔ ام ہانی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، انہی کے گھر سے رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے۔ جناب ام ہانی نے ایک مرتبہ رک کے دیکھا، اس کو 20 درہم پلٹ آئیں، یا علی تم نے مجھ کو اور اس اجمی عورت کو برابر کر دیا۔ امیر المومنین نے زمین سے ایک چٹکی مٹی اٹھائی، ارشاد فرمایا اللہ نے مٹی کو مٹی پر فضیلت نہیں دی، بنی اسحاق کو بنی اسماعیل پر یا بنی اسماعیل کو بنی اسحاق پر فضیلت نہیں دی، فضیلت صرف تقوی سے ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں عدل کرنے کے لیے رسول نے وہ شاہکار چھوڑا جو غیروں سے نہیں، اپنی سگی بہن اور سگے بھائی کے مقابلے میں عدل کر سکتا ہو، اس کو ہم عادل کہتے ہیں۔ آج بھی ہماری یہاں کی عدالتوں میں میں نے دیکھا ہے ایک دیوی بنائی جاتی ہے جو جسٹس کی دیوی ہوتی ہے، جو عدل کی دیوی ہوتی ہے، رومن تصور ہے، اور اس کے اندر اس کی آنکھ پر ایک کالی پٹی بندھی ہوتی ہے، ہاتھ میں اس کے ترازو ہوتی ہے، یہ اس کا سمبل ہے۔ یعنی جب عدل کرتی ہے تو آنکھوں سے دیکھتی نہیں ہے، جو عدل کے مطابق ہو وہ فیصلہ کرے۔ میں کہتا ہوں یہ عدل نہیں ہے، عدل کرنا ہو تو علی کی علامت کو دیکھو، آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، دیکھے بغیر عدل کرنا اور ہے۔ سگا بھائی ضرورت مند کھڑا ہوا ہو، سگی بہن ضرورت مند کھڑی ہوئی ہو، اور اب عدل کرنا ہو تو اندازہ کرو تم نے تصور سے جس عادل کو بنایا ہے، اللہ نے جو واقعی اپنا عادل نمائندہ بنایا اس کا تصوراتی نمائندہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔